المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے آزمائش کی زندگی ہے. یہاں دنیا میں جو بھی انسان آیا آزمائشوں سے اس کو گزرنا ہے. یہاں دکھ تکلیف بھی ہے, یہاں راحت و آرام بھی ہے, یہاں خوشی بھی ہے اور یہاں غمی بھی ہے. یہاں انسان کو دونوں حالتوں میں آزمایا جاتا ہے. خوشی کے وقت میں آزمائش ہوتی ہے اس کے شکر کی. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس خوشی میں میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے, اور غمی میں اس کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس صدمے کے وقت میں یہ کتنا صبر کرتا ہے. اور قرآن کریم نے بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہیں ہم آزمائیں گے ضرور بالضرور, کچھ خوف سے, بھوک سے, مال اور جان میں اور پھلوں کی کمی سے. لیکن آگے بتایا کہ آزمائش ہوگی, لیکن آزمائش میں اگر صبر کا دامن تھامو گے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو صبر کا دامن تھامیں گے, جب دنیا میں آزمائشیں آئیں گی, کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے گی, فرمایا وہاں پر جو صبر سے کام لے گا, فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. پھر فرمایا کہ صبر کرنے والے لوگ ہیں کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر یہیں پر بس نہیں, فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر رب کی عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو جائے, دنیا میں ہونا ہے, کوئی یہاں نہیں رہے گا, میں اور آپ بھی اپنے وقت پر جائیں گے, لیکن جب بھی اس طرح کی گھڑی آ جائے تو ہم کو صبر کا دامن تھامنا ہے. صبر کا دامن تھامنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اس کی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, فرمایا اے معاذ صبر کرو, اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کرو, کہیں تمہارا واویلا کرنا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے. فرمایا اے معاذ جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں فرمایا اے معاذ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. فرمایا صبر کا دامن تھامو. کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں, ان واقعات کو اس وقت ہم نے سننا ہے, ہمارے دل کی تسلی ہو جائے گی, ہمارے صبر میں مزید تقویت آئے گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, وہ رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی اماں صبر کر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی. اس نے کیا, تمہیں کیا معلوم کہ مجھے کیسی مصیبت پہنچی ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. لوگوں نے کہا اے بوڑھی اماں یہ تو نے کیا کر دیا, یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور کس انداز میں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. خیر پھر اس بوڑھی اماں کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا بہت گراں گزرا, جیسے کہ اس کی موت ہو گئی. وہ دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. وہاں اس نے دنیا داروں کی طرح کوئی چوکیدار پہرے دار نہیں دیکھے, اور وہاں گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا. گویا کہ وہاں مجھ سے گستاخی ہو گئی. جس انداز میں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کیسی مصیبت پہنچی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بوڑھی ماں سے فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے, لہذا صبر کے دامن کو ہم نے تھامنا ہے, یہیں پر بس نہیں. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا نونہال بیٹے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت تھا, حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. کیا منظر تھا وہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساتھ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو کہنے لگے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف کے بیٹے, یہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ درد مندی اور رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور آنسو نکلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابراہیم کی جدائی پر ہم بہت غمگین ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے, اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بہت غمگین ہیں. کئی واقعات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی, جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا آخری وقت تھا, حالت نزاع میں تھے, کوئی آدمی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میرا بیٹا حالت نزاع میں ہے, جان کنی کی حالت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا, فرمایا جاؤ میری بیٹی سے یہ کہو. کیا کہو؟ فرمایا میری بیٹی سے کہو کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ عطا کرتا ہے اور اسی کا ہے جو وہ لیتا ہے. میری بیٹی سے کہو کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت متعین ہے, مقرر ہے. فرمایا میری بیٹی سے کہو کہ وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرے. جب کبھی ایسے حالات آ جائیں ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے. قرآن کریم نے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت سنائی ہے, اور ایسے موقع میں ہم اور آپ تو قرآن و حدیث کی باتیں سنا کر سامنے والے کو تسلی دے دیں گے, لیکن قرآن کی ایک زبردست بات ہے. ایسے موقع پر اس بات کو سن کر ہمیں کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا ہوگا, کیسے زندگی گزرے گی. ایمان والا ڈرتا نہیں ہے, ایمان والے کو اللہ کے فیصلوں پر 100% یقین ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا, ہوا ایسا, ان کو وہاں جانا تھا, موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت شروع میں نے پڑھی ہے اس میں یہی چیز فرمائی گئی. مجھے اور آپ کو پوری انسانیت کو جھنجھوڑا گیا, اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. اور کس سے ڈرو؟ فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. فرمایا کہ قیامت کا آنا حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, فرمایا اے لوگو کہیں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور یہ بھی فرمایا کہ دھوکے باز شیطان تمہیں کہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے, وہی بارش برساتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت زمین کے کس حصے پر آئے گی. انہیں کیا معلوم تھا؟ یہ خوشی سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. ان کا یہ ارادہ تھا ہم جمعہ کی نماز ڈھوڈا پڑھیں گے. صبح جب میں گھر میں تھا تو صبح ہی ایک نوجوان ملے. انہوں نے کہا کہ رات میں نے نواز احمد صاحب کو خواب میں دیکھا. فرمایا ہم ان کے یہاں نیچے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے, وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے تھے. فرمایا ہم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کپڑے لگے تھے, ٹوپی سر پہ تھی.
فرمایا کہنے لگے کہ جمعہ کی جلدی ہے، مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اور وہاں سے بھی یہ جمعہ کے ارادے سے صبح ہی نکلے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے ہم جمعہ کی نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مومن بندے کی موت جس جگہ پر لکھی ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے لیے کوئی دینی یا دنیاوی کوئی کام ایسا مقرر فرما دیتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے، اور پھر ملک الموت وہاں جا کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ بہرحال یہ بھیانک حادثہ ہے، دلدوز حادثہ ہے، لیکن اس حادثے میں ہم ان کے لواحقین کے، ان کے عزیز و اقارب کے، ان کے ساتھ ہم ان دکھ درد میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام ارواح کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبر کے سوال و جواب میں آسانی کا معاملہ فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس جنازے سے کیا سبق لینا ہے؟ 4 میتیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ایک آدمی کو آدمی گھر والے نہیں بھولتے، لیکن یہ گھر والوں کے لیے ہی دلدوز حادثہ نہیں ہے، عبرت کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اس جنازے سے ایک سبق لے کے جانا ہے کہ جس طرح انہیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ کب ہماری موت آئے گی، اور دنیا کوئی جانتا نہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تھے، نبیوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی موت کب آئے گی، تو میں اور آپ کیا جانے۔ لیکن ایک سبق مجھے اور آپ کو عبرت اس جنازے سے لے کر ضرور جانی ہے، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے وقت میں جنازہ گاہ میں جو شریک تھے ان سے فرمائی تھی۔ انہوں نے عجیب بات کہی تھی، فرمایا کہ بتاؤ اگر یہ شخص زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ فرمایا اگر یہ شخص زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ سامعین میں سے کسی نے کہا یہ گزشتہ زندگی پر توبہ و استغفار کرے گا اور آگے کی زندگی کے لیے یہ نیک اعمال کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بات سمجھائی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو اب میت کے لیے یہ مہلت نہیں ہے کہ یہ دنیا میں پھر آ ہی نہیں سکتا۔ وہ سامعین کو یہ بات سمجھانی تھی، اللہ کرے کہ آپ سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے کہا کہ اس کا تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا میں آئے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ مہلت ہے کہ اس جنازے سے یہ عبرت لیں کہ آج سے پہلے ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر توبہ و استغفار کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کریں جو انسان کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ فکر لے کے جاننا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، تلاوت قرآن ہو، ہر صبح ہماری صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو، ترجمے سے ہو، تفسیر ہم پڑھیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور بے پردگی کا جو سیلاب ہے میں آپ کو بتا دوں اس پہ ہم کنٹرول کریں۔ ہم سب کے سب اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، ہم چاہے خوشی کے مقام پہ جائیں، غمی کے مقام پہ جائیں، ہمارے گھر کی عورتیں پردے سے اپنے گھر سے باہر نکلنی چاہیے، ورنہ ہمارا یہ دعویٰ ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ کیسے ایک ایمان والا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر کی اپنی جوان بیٹی، اس کی اپنی ماں، اس کی بہن بغیر پردے کے اپنے گھر سے باہر نکلے، اور پھر جنازے پہ بھی ہم گناہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، اس عورت کا اس مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، یا اس مرد کا اس عورت کا منہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ محرم اور غیر محرم کا ہم نے کبھی فرق ہی نہیں کیا۔ ہماری کوئی بھی مجلس، شادی بیاہ ہو، نکاح ہو، عقیقہ ہو، کوئی اور فنکشن ہو، کبھی ہم یہ تمیز نہیں کرتے۔ وہیں پر محرم بھی بیٹھے ہیں، وہیں پر غیر محرم بھی بیٹھے ہیں، اور مرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں، چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ غیر محرم کے لیے کون سا چہرہ دیکھنا ثواب ہے؟ لہٰذا اس چیز پر بھی دیکھا جائے۔ اور یہ عریانیت والا جو لباس ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے، اس سیلاب کو روکو، اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ بعد میں کہیں پر بھی شرم و حیا آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور جہاں عورتوں کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، مردوں کو بھی، اور مجھے پھر لگتا ہے اگر یہی حالات رہے تو عورتوں سے زیادہ مردوں کو اپنی نظریں جھکانی پڑیں گی۔ اس طرح کے حالات ہیں، لہٰذا ہم اپنے گھروں پر بھی کنٹرول کریں، جوان بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں موبائل کا استعمال کم کرو، راتوں کو موبائل پر مت جاگو، خدا کی قسم یہ زندگی نہیں ملے گی، ایک ہی مرتبہ دنیا میں آنا ہے۔ اپنی راتوں کو عبادت سے مزین کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، نیک اعمال سے ان کو دوام بخشو۔
زینت بخشو، یا اگر ایام تمہاری عمروں سے نکل گئے کوئی دن واپس آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس دن کے گزرنے پر شرمندہ ہوتا ہوں کہ جو دن میری زندگی سے نکل گیا اور اس میں کوئی اعمال نہیں کر سکا تو اس دن پہ میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہوں۔ ہم اور آپ دیکھیں کتنی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، زندگی کا کتنا حصہ چلا گیا، قرآن کریم کو کتنا پڑھا ہے، پردے کو کتنا سمجھا، باقی چیزیں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھی، برائی کو روکنا تھا، نیکی کی دعوت دینی تھی، ان چیزوں میں ہم کتنا حصہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، اپنے مقصد کو پہچانے، دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہاں جیسا کر کے جائیں گے آخرت میں اسی طرح کا پھل ملے گا۔ اور اگر اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے رہے اور کوئی اگر ہم نے محنت نہیں کی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مولانا روم علی رحمہ نے عجیب مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک چرواہا تھا نا، وہ چرواہا تھا، وہ بکریوں کے ساتھ جاتا تھا۔ اب بکریوں کے ساتھ جب وہ گیا تو اس کو قیمتی جواہرات ملے، قیمتی موتی اس کو ملے۔ اب وہ پہچانتا نہیں تھا ان کی قیمت کی یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں گلیل تھی اور اس نے ان پتھروں کو عجیب دیکھا، چمکتے ہوئے دیکھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ تو فرمایا اس نے ان قیمتی جواہرات کو اپنی گلیل میں اٹھا کر ان سے وہ شکار کرنے لگا۔ وہاں سے کوئی گزر رہا تھا، جنہوں نے پہچانا کہ یہ تو اس کے ہاتھ میں قیمتی پتھر ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دکھاؤ ذرا۔ دیکھے انہوں نے ہاتھ میں تو کہنے لگے یہ تو بہت قیمتی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا یہ قیمتی موتی ہے، اس کی قیمت تو یہاں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو فرمایا وہ جو چرواہا تھا اس نے کیا کیا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، میں نے تو آپ کا نقصان بچایا، آپ اس قیمتی ہیرے کو جو پھینک رہے تھے میں نے تو آپ کا نقصان بچایا۔ تو کہنے لگا نہیں رو، اب اس پر نہیں رہا ہوں، جو پہلے اس گلیل کے ساتھ شکار کر کے اڑا رہا ہوں اس پہ رو رہا ہوں کہ کتنے قیمتی پتھر میں نے اڑا لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی موت کا وقت آئے اور ہم اس وقت کہیں او میرا ٹائم تو ختم ہو گیا، میں نے تو نمازوں کی پابندی نہیں کی تھی، میں نے تو پابندی سے روزے نہیں رکھے تھے، میں نے تو حقوق العباد کا مسئلہ ہی ادا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اس ٹائم پچھتانے سے کیا ہوگا، زندگی کی مہلت ہے، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔